السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج کا دن میرا بہت بیزی ڈے تھا، تو پورے دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کل کا ولاگ بھی میرا نہیں آیا، تو کافی بہن بھائی پوچھ رہے تھے میسج کر کے کہ سسٹر آج آپ کا کوئی ولاگ نہیں آیا۔ دراصل میں بہت زیادہ بیزی تھی اور بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس چینل کی وجہ سے ٹینشن لے کر نہیں، تو اس وجہ سے ہی ولاگ نہیں اپلوڈ کر سکی نا، تو نہ ہی میں نے مطلب کچھ شوٹ کیا، نہ ہی اس لیے اپلوڈ نہیں کیا۔ تو پھر یہ نیکسٹ ڈے میرے گھر سورۃ مزمل کا ختم تھا، تو اس وجہ سے بھی میں دوسرا دن بھی بیزی تھی، اس وجہ سے پھر ویڈیو نہیں ڈال سکی۔ رات کو بہت زیادہ تھک گئی تھی، کھانا سارا میں نے خود گھر میں بنایا تھا سب مہمانوں کے لیے۔ اکیلا بندہ یہی ہوتا نا، جوائنٹ فیملی میں کئی بھی فائدے ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ فائدے سمجھے تو یعنی جو سیپریٹ ہوتے ہیں انہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے نا۔ جیسے اب میں بعض اوقات میں بہت زیادہ نا ایپسٹ ہو جاتی ہوں سوچ کے نا کہ کاش میری بھی جوائنٹ فیملی ہوتی، میری بھی ساس نندے وغیرہ سب کے ساتھ میں رہتی، ویسے فائدہ بھی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، اگر انسان ایک کام کر رہا ہے تو بچوں کی دادی کو یا پھپھو کو بچے دے دیتے ہیں، چھوٹے بچے آپ انہیں پکڑو ہم کام کر لیتے ہیں، یا بندہ چلو بچوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے تو ساس نندے کام کر لیتی ہیں، اس طرح سے مل جل کر کام بھی ہو جاتے ہیں گھروں کے اور بچے بھی سنبھل جاتے ہیں۔ اب میں اکیلی مجھے بہت زیادہ نا کبھی کبھی فیل ہوتا ہے نا، جیسے آج میں نے کھیر بھی بنانی تھی اور پلاؤ بھی بنانا تھا، تو پھر اس کے علاوہ گھر کی پوری صفائی بھی کرنی تھی، بچوں کو اسکول بھی بھیجا، اس لیے میں نے عائشہ ربیل کو آج اسکول بھیج دیا تھا۔ میں نے کہا چھٹی نہیں کرواتی کیونکہ وہ لوگ نہیں ہوتے تو تھوڑا سا کام میرا نا جلدی ہو جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مما یہ بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پھر میرا ٹائم بہت زیادہ اس میں لگ جاتا ہے۔ تو بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد فوراً میں صفائیوں میں لگ گئی تھی، سارا گھر میں نے نیٹ کیا، صاف کیا، اس کے بعد بیڈ شیٹیں وغیرہ چینج کی، پھر چھوٹے بچوں کو نہلایا، ان کے کپڑے وغیرہ چینج کیے، اس کے بعد ساری میں نے سبزی بنا دی تھی پلاؤ کی جو میں نے بنانا تھا، اور کھیر کے چاول کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح سے چھوٹے موٹے کام میں نے ختم کر لیے تھے۔ تو پھر 1 بجے کا ٹائم تھا، سب نے آنا تھا پڑھنے کے لیے، تو 1 بجے سے پہلے میں نے سارے کام ختم کر لیے تھے، یہاں تک کہ میں نے رائس بھی بنا لیے تھے نا، دم میں رکھ دیے تھے، کیونکہ گرمی ہے، کوئی سردیاں تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی، مجھے تھا کہ میں بھی سب کے ساتھ مل کر پڑھ لوں نا، تو بس اس لیے میری کوشش تھی کہ میں اپنا کام جلدی سمیٹ لوں سارا۔ تو میں نے کھیر بھی بنا لی تھی، یہ دیکھیں ساتھ دونوں کام کر رہی تھی نا، ایک چولہے پہ میں ساتھ پلاؤ بنا رہی تھی اور دوسرے میں کھیر بنا رہی تھی۔ اچھا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، دو تین چیزیں بنانی ہوتی ہیں، کھانا بنانا ہوتا ہے، تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ایک پورا بنا لے پھر شروع کریں گے، دوسرا بن جائے پھر تیسرا شروع کریں گے کام، تو اسی میں پورا دن گزر جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب میں صبح روٹی بناتی ہوں نا، ایک چولہے پہ میرے چائے چڑھا دیتی ہوں، ایک چولہے پہ 3 چولہے ہیں، دوسرے پہ دودھ رکھ دیتی ہوں بوائل ہونے کے لیے، تینوں کام اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ٹائم بھی بچ جاتا ہے، کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں میں نے سب سے پہلے کھیر کو چڑھا دیا تھا، کھیر خود پکی جا رہی ہے، ساتھ بس تھوڑی دیر چمچ میں نے گھمانا تھا، اور یہاں دیکھیں یہاں میں نے پہلے سے سارا سامان تیار کیا ہوا تھا سبزی کا، تو اب پلاؤ بھی میرا ساتھ بن جائے گا، دونوں کام میرے ایزی ہو جائیں گے۔ تو آپ یقین جانیں یہ 1 گھنٹے میں ہی میری کھیر بھی تیار ہو گئی تھی، اور ساتھ میں میرے نا رائس بھی بن گئے تھے، بہت جلدی بن گئے تھے، یعنی کہ عائشہ ربیل والے 1 بجے آئے تھے، اور سارے مہمان پڑھنے والے جتنے بھی بچیاں تھیں سب 1 بجے آ گئی تھی فکس، تو میرا کھانا بالکل تیار تھا، اور الحمدللہ ماشاءاللہ اتنی جلدی سورۃ مزمل کا ختم ہو گیا تھا، 1 گھنٹے سے پہلے ہی ختم بھی ہو گیا تھا۔ بس میں نے وہ ویڈیو نہیں ریکارڈ کی، نہیں بھری کسی کی بھی، کیونکہ اکثر لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں نا، تو اچھی بات بھی نہیں ہے ایسے میں کسی کی پردہ پوشی کروں یا ویڈیو بناؤں یا لگاؤں نا، تو اس لیے میں نے کسی کی بھی مناسب نہیں سمجھا نا ویڈیو شیئر کرنا۔
تو بس یہاں پھر ہمارا قرآن مجید کا ختم ہو گیا تھا، تو میں جلدی سے اب ختم کے لیے نکال رہی تھی، ایک پلیٹ دونوں میں سے پہلے ختم میں رکھوں، اس کے بعد پھر بٹھا کر ہی سب کو کھانا کھلایا تھا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، بس خیر خیریت سے یہ ہو گیا تھا۔ اچھا نا، میں سوچتی ہوں میں ہر منتھ نا قرآن پاک کا ختم کروایا کروں، تو پر نا مطلب بچوں کے ساتھ اتنا بندے کی ڈیلی لائف اتنی بیزی ہو جاتی ہے نا، ان چیزوں کے لیے مطلب انسان کتنے افسوس کی بات ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہم لوگوں پہ۔ ویسے دنیا کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے، پر جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں وہ افسوس بھی کر رہی تھی، دکھ بھی کر رہی تھی، اور خود سے کہہ رہی تھی کہ اب انشاءاللہ میں نا ہر منتھ کروایا کروں گی نا تو قرآن پاک کا ختم، گھر میں نا تلاوت قرآن ہو جائے تو اور کیا بات ہے نا۔ بس پھر ہر منتھ یہ کہتی ہوں، پھر لیٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے الحمدللہ زیادہ لیٹ نہیں، مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار میں کروا ہی لیتی ہوں، بس میری کوشش ہوتی ہے مہینے میں 2 بار کرواؤں، پر نہیں ہو پاتا نا۔ تو آپ لوگ سب لوگ بس میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے، اور بچوں کے ساتھ بھی میں بچوں کی کیئر بھی ٹھیک سے کر پاؤں، اپنے گھر کو بھی ٹھیک سے سنبھال پاؤں نا۔ بس یوٹیوب کی ٹینشن ہے مجھے، اور الحمدللہ کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، یہ میری ٹینشن دور ہو جائے نا میرے چینل کے، ورنہ مجھے ایک اور چینل بنانا پڑے گا، اور یہ مجھے سپورٹ چینل کے طور پہ چلانا پڑے گا اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے مطلب 3 بجے ہم نے یہ کھانا وغیرہ کھایا تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ عائشہ ربیل کو کھانسی تھی تو انہیں میں نے چاول نہیں کھانے دیے تھے، بچے بھوکے ہی سو گئے تھے۔ پھر بچوں کے پاپا کو میں نے بتایا جب، تو انہوں نے کہا بچے بھوکے سو گئے ہیں، تو پھر فوراً وہ گئے تو بچوں کے لیے برگر لے کر آئے نا، کیونکہ چاول میں ذرا چکناہٹ زیادہ تھی، گھی زیادہ تھا، تو اس وجہ سے نا گلے بھی تھے، تو میں نے نہیں کھانے دیے بچوں کو، انہوں نے خود بھی نہیں کہا نا بھئی ہم نے کھانے ہیں۔ ربیل کو بہت زیادہ کھانسی تھی، تو بس اس وجہ سے پھر میں نے ان کے پاپا کو بتایا، تو ان کے پاپا نے مجھے ڈانٹا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بچے بھوکے سوئے ہیں، تو فوراً وہ گئے تو یہاں بچوں کے لیے برگر لے کر آئے تھے، پھر سوئے ہوئے بچوں کو اٹھایا اور پھر بچوں نے برگر وغیرہ کھائے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی پیاری یوٹیوب فیملی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اگر کوئی نیو میری ویڈیو واچ کر رہا ہے تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا، اور کوئی پرانی میری یوٹیوب فیملی میں سے کوئی واچ کر رہا ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اور آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ، تہ دل سے آپ لوگ میری اتنی سپورٹ کرتے ہو اور اتنا اچھا رسپانس دیتے ہو، اتنے اچھے کمنٹس کرتے ہو اور میرے بارے میں پوچھتے ہو۔ اگر دیکھیں صرف کل میری ویڈیو نہیں آئی تو کافی سارے بہن بھائی پوچھ رہے تھے سسٹر آپ کا ویلوگ کیوں نہیں آیا نا، لائیو تو آپ نے ویسے بند کر دیا نا، چھوڑ دیا، تو اب آپ نہیں کر رہی۔ تو میں سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ میں دوبارہ سے لائیو کال ضرور ڈیلی کی بیس پہ کیا کروں گی، کہ چینل میرا بہت زیادہ نا اب لو ہو گیا ہے، مجھے دوبارہ محنت کرنی ہوگی نا چینل کے لیے۔ انشاءاللہ اب میں لائیو بھی کیا کروں گی، کوشش کیا کروں گی تو پروپر آؤں نا۔ اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی، دعاؤں میں یاد رکھنا آپ لوگ۔ اور ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ابھی بھی کسی نے لاسٹ ٹائم میں ویلوگ ختم ہو گیا ہے، اگر کسی نے لائک نہیں کیا تو پلیز لائک ڈن کر دیں، بہت محنت کرتے ہیں ہم لوگ، ایک لائک ڈن کا تو حق بنتا ہی ہے نا ہمارا، لائک ڈن کر دیں پلیز۔ اوکے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، کل ملوں گی ایک نیو ویلوگ کے ساتھ، نیو صبح کے ساتھ۔